ایک غیر جماعت دوست نے سوال کیا کہ صحاح ستہ کے بارے میں جماعت احمدیہ کا کس کے متعلق؟ صحاح ستہ کے بارے میں جی، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ صحیح بخاری کی جو حدیث ہیں قطعی طور پر سچی ہیں، صحیح ہیں؟ میرے علم کے مطابق تو کسی حدیث کی کتاب کے متعلق قطعیت سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تمام حدیثیں لازماً سچی ہیں، اس وجہ سے کہ جس زمانے میں احادیث اکٹھی ہوئی ہیں اس زمانے میں کم از کم 100 سال تو گزر ہی چکے تھے رسول اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور ایک 100 سال کی باتوں کے حوالے سے آج کی تاریخ میں آپ دیکھ لیجئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق روایتیں بیان ہوتی ہیں، سوائے اس کے کہ وہاں اس زمانے میں تحریر میں بات آ گئی ہو، روایتوں پر پورا اعتماد نہیں کیا جا سکتا، بلکہ بعض کی روایتیں جو چھپیں تو حضرت خلیفہ المسیح ثالث کے زمانے میں ایکشن لیا گیا اور کہا گیا کہ یہ قابل قبول ہی نہیں ہے، یہ باقی جو تحریری شواہد ہیں ان سے ٹکرا رہی ہیں، اس لیے ان کو شائع نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کتابوں کے متعلق سینسر بٹھا دیا کہ آئندہ سے جو روایات ہوں، جو 100 سال پہلے کی باتیں ہیں وہ تو چھوڑیں، آپ کو 10 سال پہلے کی پوری باتیں یاد نہیں رہتی۔ اب وہاں اجتماع میں سوال اٹھا تھا کہ کیا دستور تھا ہمارا، کیا ہم عہد تلاوت کے بعد اختتامی اجلاس میں بھی عہد تلاوت کے مان بعد دہراتے تھے یا آخر پر دہرایا کرتے تھے؟ تو جتنے میں اتنی باتیں، وہ 10 سال کی بات تھی، وہ اب یہ پوچھ رہے تھے جب ہم آئے تھے تو کیا دستور تھا؟ تو انسانی یادداشت کے دھوکوں کو قطعی دھوکوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہر انسانی یادداشت کو قطعیت سے درست قرار دے دینا، خواہ وہ شخص جھوٹا نہ بھی ہو، یہ ہے اصل بات جس کے پیش نظر احادیث کو وہ قطعیت حاصل ہونا ناممکن ہے جو قرآن کریم کو ہے۔ آخر ایک فرق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی اپنی صداقت کے اعتبار سے قرآن کا درجہ رکھتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ ہوا سے بات ہی نہیں کرتا، اپنے ہوا و ہوس یا نفس کی خواہش سے بات نہیں کرتا، صرف وہی کی بات کرتا ہے جو اس پر اتاری جا رہی ہے۔ تو وہ حدیث جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے من و عن مروی ہو، وہ قرآن کے ساتھ نہ ٹکرا سکتی ہے، نہ مضمون کے لحاظ سے اس میں فرق کیا جا سکتا ہے۔ جو قرآن کا حکم ہے اس کے تابع رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں گے، جہاں قرآن نے اجازت دی ہے وہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں، جہاں قرآن زبردستی روکتا ہے یعنی حکماً روکتا ہے وہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم روکتے ہیں، جہاں قرآن اجازت دیتا ہے مگر مکروہ قرار دیتا ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکروہ قرار دیتے ہیں۔ یہ کامل تطابق قرآن کے ساتھ اس حدیث کو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کلمے نکلے۔ یہ مسئلہ اپنی جگہ متحقق اور طے شدہ ہے۔ سوال کا تعلق ان احادیث سے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئیں اور کم و بیش 100 سال کے بعد بہت تحقیق کے ساتھ اکٹھی کی گئیں۔ اس میں بحث یہ اٹھائی جاتی ہے صرف کہ جہاں تک ہماری تحقیق کا تعلق ہے یہ راوی معقول لوگ تھے، عام طور پر ان کی یادداشت کے متعلق اعتماد کیا جاتا ہے، ان کے متعلق کوئی جھوٹ ثابت نہیں، اور سارا جو سلسلہ ہے روایتوں کا، ان روایتوں کے سلسلے میں ہر راوی ان صاحب کتاب جو بخاری لکھی یا مسند لکھی جو بھی نام تھا، اس کو یقین ہے، اس نے تسلی کر لی ہے کہ میرے نزدیک کوئی جھوٹا اس میں شامل نہیں ہوا، کوئی قابل اعتماد کم اعتماد والا، کوئی جس پر تان و تشنیع کی گئی ہو، اس کے کردار پر شبہ کیا گیا ہو۔ اس گواہی کے اعتبار سے بخاری کی تمام احادیث صحیح ہیں، اور صحیح ایک اصطلاح ہے، صحیح کا مطلب یہ ہے کہ اس چھان بین کے لحاظ سے ان انسانوں پر اس بات کا کوئی الزام نہیں کہ انہوں نے نعوذ باللہ عمدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا ہو۔ صحیح کا یہ مطلب اگر کوئی لیتا ہے تو غلط ہے کہ ان سب کی یادداشت اتنی قطعی تھی، ہر راوی کی،
کہ وہ انسان بشری تقاضوں سے بالا تھے، اور جس طرح روزمرہ کی زندگی میں ہم باتیں بھولتے ہیں، ان کے متعلق سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ باتیں بھول گئے ہوں یا غلط سمجھے ہوں اور الفاظ ایسے بیان کر دیے ہوں کہ ان سے استنباط اور ہو جاتا ہے. یہ اگر کوئی کہتا ہے صحیح کے معنی، تو مجھے یہ قبول نہیں ہے، یہ غلط ہے، انسانی فطرت کے خلاف ہے، ہمارے مشاہدے کے خلاف ہے. ورنہ پھر جتنے تضاد نظر آئیں گے آپ کو بخاری میں، وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو جائیں گے. جتنے تضاد صحاح ستہ کی 6 کتابوں میں جہاں جہاں بھی ہوں گے اور آپس میں ہوں گے اور ہیں، وہ سارے نعوذ باللہ رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو جائیں گے. تو صحیح کے پیچھے پڑھ کے اہل حدیث لفظ صحیح کے پیچھے ایسا استنباط کر بیٹھتے ہیں بعض دفعہ کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس اور قرآنی وحی کے مطابق آپ کے معصوم عن الخطا ہونے کی شہادت کے خلاف ہے. اس عصمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے، اس کی خاطر ہمیں بعض حدیثیں یہ سمجھ کر رد کرنی پڑتی ہیں کہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں تضاد ہے اور لازماً کسی راوی نے غلطی کی ہوگی، باوجود اس کے کہ اصول حدیث کے مطابق اس حدیث کو صحیح قرار دیا جا سکتا ہے. بس صحیح روایتاً ہے، نہ کہ درایتاً. حدیث کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک درایت، ایک روایت. ان علماء نے اکثر روایت کی بحث اٹھائی ہے کہ روایت کے اعتبار سے ہمیں کوئی وجہ معلوم نہیں ہوئی کہ اس راوی کو کیوں رد کریں. انہوں نے انصاف سے کام لیا، لیکن مضمون کے اعتبار سے اگر رد کیا جائے تو اس کو درایت کہتے ہیں. تو روایت میں صحت اور درایت میں نقص کا امکان، یہ ہے جو حقیقت ہے مسئلے کی. باقی سب مولویوں کے جھگڑے اور بحثیں ہیں صرف، سمجھے؟